السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو دل بوجھل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دل غمگین ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مرنے کے وقت تو کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر اپنے ماں باپ کو بھولتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ ماں باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی اولادوں پر ماں باپ کے کتنے حقوق ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے اوپر 12 حقوق ماں باپ کے ہوتے ہیں، اور کم و بیش ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ آپ کو 12 حقوق بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو ادا کر دیا تو آپ ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے دوستو، ہم جو کام اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے یا مرنے کے بعد جو چیز اپنے ماں باپ کے لیے ہم کرتے رہیں گے، ہماری اولاد بھی دیکھ کر کے سیکھے گی، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد وہ کام ضرور کرے گی۔ تو ہر ایک کو باپ ہے اور ہر ایک کو باپ بننا ہے، اس کی بھی اولاد ہے۔ تو اگر آج آپ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کریں گے، مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی، تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی آپ کے حقوق کو زندہ رہتے ہوئے اور مرنے کے بعد پورا کرے گی۔ تو ماں باپ کے حقوق مرنے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ پہلا حق جو ہے اس کے انتقال کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد بھی مردوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میری کون سی اولاد میرے کفن دفن کا انتظام کر رہی ہے، کون میرے ایصال ثواب کے لیے آ رہی ہے، کون میرے لیے فاتحہ پڑھ رہی ہے، کون میرے لیے دعا کر رہی ہے، کون میرے لیے اچھا کر رہے ہیں، کون برا کر رہے ہیں۔ یہ مردوں کو معلوم ہوتا ہے، حدیث پاک سے اس کا ثبوت ہے۔ تو پہلا حق ہے کہ اچھا کفن دفن کا انتظام کرے، اور دوسرا حق ہے ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا۔ دعا اور استغفار کئی طریقے ہو سکتے ہیں، قرآن پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، کلمے پڑھنا، یا باضابطہ دعائیں کرنا، ہر نماز کے بعد دعائیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا کہ اللہ میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے قبر میں آسانی فرما، یہ دعا کرنا۔ اور نمبر 3 ہے صدقات و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچانا۔ 10 روپے اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، 10 روپے کی اوقات ہے تو 10 روپے، 10,000 کی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو 10,000 کی، جتنی بھی ہو سکے آپ صدقہ دیجئے، خیرات دیجئے، اور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچائیے۔ اور اعمال صالحہ، آپ نے جو نماز پڑھی یا روزے رکھے یا جو بھی نیک کام کیے ہیں، آپ اس کا ثواب بے شک اپنے ماں باپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور نمبر 4، اگر ان کا قرض ہو تو اس کو ادا کرنا، یہ کام ضروری ہے۔ تو اگر اولاد کو معلوم ہو جائے کہ میرے ماں باپ پہ فلاں قرض تھا تو اس کو ادا کرنا اور اس کو اپنی سعادت سمجھنا۔ یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد اگر قرض کا معلوم ہو تو اولاد کہے کہ دیکھو مرنے کے بعد بھی ہم کو ٹینشن دے گیا، دیکھو ہمارے سر پہ بوجھ ڈال کے چلا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اپنے ماں باپ کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق مل جائے تو اپنی سعادت سمجھ کر کے ان کا قرض ادا کرنا۔ نمبر 5، اگر فرض رہ گیا ہو تو بقدر ضرورت اس کو ادا کر دینا۔ فرض اگر کوئی چھوٹ گیا ہے، فرض کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اگر نماز چھوٹے ہیں تو نماز کا فدیہ دینا، روزہ چھوٹے ہیں تو روزے کا فدیہ دینا، اور اگر حج چھوٹے ہیں تو پیسہ دے کر کے کسی کو حج کرا دینا، حج بدل، کسی کو حج کرا دینا، اور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا دینا۔ اور اگر زکوٰۃ رہ گئے ہوں تو زکوٰۃ پھر ادا کر دے، جو ان کی آخری زندگی کے حصے میں رہ گئے ہوں اگر ہو سکے تو، ہے نا۔ تو اب یہاں پہ آپ کو سوال آتا ہوگا کہ نماز کا، روزے کا فدیہ کیا ہے؟ تو ہم صدقے جو فطر نکالتے ہیں نا، فطرہ، رمضان کے آخر میں، عید سے پہلے، تو اس صدقے فطر کی، ایک صدقے فطر ایک نماز کا فدیہ ہے۔ ایک نماز، ایک فرض نماز کا فدیہ ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 5 وقت ہیں، اور عشاء میں ایک وتر بھی ہے، تو 6 فدیہ ایک دن کا ہو جائے گا۔ 6 صدقے فطر ادا کر دیا، ایک دن کی نماز، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی معاف فرما دے گا، یا اس کا بوجھ ان پر سے اتر جائے گا۔ تو اگر فرض رہ گئے ہوں، اسی طرح روزے کا بھی ہے، روزے کا بھی ایک فطرہ، ایک صدقہ فطر جو ہے ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 6، جو جائز وصیت کی ہو اس کو پورا کرنا۔ کوئی جائز وصیت کیا ہے کہ فلاں کو یہ کر دینا، فلاں کو یہ دے دینا، یا میرا یہ کام کر دینا، میرا وہ کام کر دینا، اولاد کو کچھ کہا ہے، وصیت کی اور جائز وصیت کی ہے تو اس کو پورا کرنا اولاد کا حق ہوتا ہے۔ نمبر 7،
ان کی قسم ان کے مرنے کے بعد بھی سچی رکھنا۔ اس کو تھوڑا سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ ماں باپ کے مرنے سے پہلے وہ کسی جگہ آپ کا نہ جانا پسند کرتے تھے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، کسی چیز سے آپ کو منع کیا تھا، کسی کے ساتھ رہنے سے منع کیا تھا، کسی سے دوستی کرنے سے منع کیا تھا، تو مرنے کے بعد بھی آپ کو ان کی اس بات کو پورا کرنا چاہیے کہ فلاں جگہ منع کیا تھا جانے سے تو آپ کو جانے سے رکنا ہے، فلاں سے بات کرنے سے منع کیا تو آپ کو رک کر کے رہنا ہے۔ یہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے اولاد کے اوپر، اور اس کو پورا کرنا چاہیے تاکہ آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے پورا کرے۔ اور نمبر 8 ہے ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جانا۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ اگر آپ ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتا ہے اس کو فرما برداروں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کو توفیق ہو قبرستان جائیں ہر جمعہ کو، ان کے لیے جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھ دیجئے، اور اگر اللہ توفیق دے کسی عالم صاحب کو لے کر کے چلے جائیے اور پڑھوا لیجئے۔ ہر طریقے سے آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور نمبر 9 ہے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تا حیات حسن سلوک کرنا۔ یہاں معاملہ ہوتا ہے کیا کہ مرنے کے بعد اب کیا ماموں سے تعلق رکھنا، اب کیا چاچا سے تعلق رکھنا، اب کیا ان سے تعلق رکھنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ماں اور باپ دونوں کے رشتہ داروں سے پوری زندگی حسن سلوک کرنا، کیونکہ آنے والی نسل آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ جو سلوک کریں گے وہی سلوک آنے والی نسل بھی اپنوں کے ساتھ کرے گی، تو آپ کو ایک اچھی مثال چھوڑ کر کے جانا چاہیے۔ اور نمبر 10 ہے ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام کرنا۔ اس سے مردے کو بڑی خوشی ہوتی ہے دوست، اس سے بڑا ان کو لطف محسوس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے ان کو کہ ان کے مرنے کے بعد آپ ان کے دوستوں کی عزت کریں کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں، آپ آئیے، تشریف لائیے، بیٹھیے، ان کے لیے کھڑے ہو جانا، ان کو چائے پلا دینا، ان کو کچھ دے دینا۔ یہ ان کے ماں باپ کو قبر میں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو آپ ان کے دوستوں کی عزت کریں۔ اور نمبر 11 ہے کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ کے اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہلوانا۔ اللہ، آج کل خاص طور پہ یہ ہوتا ہے نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑا ہی برا زمانہ ہوگا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، وہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے گا اور وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا۔ تو آپ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا اور آپ کے والدین کو قبر میں تکلیف ہوگی۔ اور نمبر 12 بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ، ان کے انتقال کے بعد گناہ کے کام کو انجام نہ دینا۔ آپ کو معلوم ہے ہفتے میں ایک دن بچوں کے گناہوں کا یا نیکیوں کا اعمال نامہ ماں باپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری اولاد نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں نا تو اس کے ماں باپ دوسرے مردوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بیٹے نے اچھا کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے۔ جیسے کہ آج تمہارا بیٹا اچھا میڈل لے آئے، تمہارا بچہ اچھا انعام لے آئے، فرسٹ رینک لے آئے، تو کیسے خوش ہو کر کے کہتے ہیں میرے بیٹے نے اچھا انعام حاصل کیا۔ مرنے کے بعد بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اچھا کام کرنے والے بچوں سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بچے نے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ اور اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے ماں باپ رنجیدہ ہوتے ہیں، وہ افسردہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، اور وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور اپنی قبر میں سر جھکا لیتے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد قبر میں تکلیف میں اگر نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو آج ہی گناہوں کو چھوڑ دو میرے دوستو۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق کو مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔